بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ میں اپنے کمرے کے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر بڑی دیر سے کھڑی تھی۔ اب تو میرے پاؤں بھی سن ہو چکے تھے، مگر آج میں ہمت ہارنے کو تیار نہ تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کون ہر شب میرے دروازے کو کھٹکھٹا کر بھاگ جاتا۔ میں ایک پاؤں اٹھاتی تو دوسرا رکھتی، تبھی میرے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ میں ہینڈل چھوڑ کر بیڈ تک آئی جہاں میرا موبائل پڑا تھا۔ میرے شوہر علی کی کال آئی تھی۔ میں ایک دم خوشی سے جھوم اٹھی۔ میں آرام سے بیڈ پر بیٹھی تھی، تبھی میرے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ ایک دستک، دوسری دستک اور پھر تیسری دستک۔ میں نے جیسے تیسے کر کے پاؤں میں چپل پہنی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، آگے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آج مجھے کچھ چمکما دے گیا۔ میں نے علی کا فون بڑی عجلت میں بند کر دیا اور خود باہر سین میں نکل آئی۔ میں نے چیک کیا، ڈرائنگ روم، ہال، سب کچھ دیکھ لیا، مگر مجھے کوئی بھی مشکوک چیز نظر نہ آئی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور چھت کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تبھی پیچھے سے میری ساس نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ بڑے کڑے تیوروں کے ساتھ مجھے گھور رہی تھی، پھر بولی، اے لڑکی، رات کے اس پہر کدھر جا رہی ہو؟ میں ڈر گئی۔ میں نے اپنی ساس کو ابھی تک اس بات کے متعلق نہ بتایا کہ ہفتہ بھر سے کوئی میرے کمرے پر دستک دے کر غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ میری ساس تو مجھے پہلے ہی اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ میں بولی، امی جی، چھت پر کپڑے ڈالے تھے، وہ اتارنے جا رہی ہوں۔ میری ساس مجھے گھور کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بھی چھت پر جانے کا پروگرام کینسل کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ مجھے جلدی اٹھنا بھی تھا کیونکہ میری بیوہ نند اسکول میں جاب کرتی تھی۔ ان کو ناشتہ بنا کر دینا میری ہی ذمہ داری تھی۔ میں کمرے میں آ کر لیٹ گئی، مگر نیند کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں اپنے شوہر کے متعلق سوچنے لگی۔ ان کو یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میں الارم کی وجہ سے اٹھی۔ فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ پھر ناشتہ بناتے ہوئے میرا دھیان بار بار دروازے پر ہونے والی دستک کی طرف جاتا رہا۔ میں نے من ہی من میں ڈھیروں دعائیں کر ڈالی کہ یا اللہ، میرا شوہر جلدی سے گھر لوٹ آئے۔ اب مجھے اس دستک دینے والے سے خوف آنے لگا۔ نہ جانے کوئی کس ارادے سے دستک دیتا ہو۔ پھر علی بھی گھر نہیں تھے۔ اگر میری ساس یا نن نے کسی کو میرے دروازے پر کھڑا دیکھ لیا تو الگ قیامت برپا ہو جانی تھی۔ عورت کی عزت تو ویسے بھی بڑی نازک ہوتی ہے، ذرا سی بات پر داغدار ہو کر رہ جاتی ہے۔ پھر میں ان لوگوں کو اپنی پاک دامنی کا یقین کیسے دلاتی؟ اب میں نے سوچ لیا، علی کو فون کر کے کہوں گی کہ وہ جیسے تیسے بس کر لوٹ آئیں۔ میری نند ساجدہ سکول چلی گئی اور ساس محلے میں کسی کے گھر گئی۔ میں نے علی کو فون ملایا تو علی کی آواز سن کر نہ جانے ایک دم مجھے کیا ہو گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ علی بھی گھبرا گئے۔ انہوں نے میری خیر خیریت دریافت کی تو میں بولی کہ آپ کے بغیر مجھے یہ گھر کھانے کو دوڑتا ہے، آپ کو میری قسم ہے آپ واپس لوٹ آئیں۔ علی نے مجھے دلاسا دیا اور وعدہ کیا کہ وہ ہر حال میں کل واپس آ جائیں گے۔ میرے دماغ سے بوجھ اتر گیا۔ میں خوشی خوشی گھر کے کام نپٹاتی رہی۔ آج تو مجھے کسی قسم کی تھکن کا احساس ہی نہ ہوا۔ میری ساس شام کا گھر لوٹی تو مجھ پر جملے کسنے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ایک بار علی کو واپس آ جانے دے، پھر دیکھتی ہوں آپ مجھے کیسا برا بھلا کہنے کی جرت کرتی ہیں۔ رات کا کھانا کھلا کر کچن صاف کر کے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں جیسے ہی کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ علی کی 6 مسڈ کال آ چکی تھی۔ میں نے جلدی سے فون ملا کر کان سے لگایا تھا کہ ایک بار پھر سے میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فون صوفے پر پھینکا اور باہر کی جانب لپکی۔ یہ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرے دروازے کے پاس ایک دودھ والا ڈبہ پڑا ہوا تھا اور اس پر ایک خط بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے چور نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئی کہ نہ تو میری ساس صحن میں موجود تھی اور نہ ہی نند۔ میں نے وہ خط اور دودھ کا ڈبہ اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ کر کنڈی لگا لی۔ سب سے پہلے میں نے خط کو کھولا جس پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا کہ اس ڈبے کو 30 راتیں اپنے تکیے کے پاس رکھ کر سونا اور ہرگز کھول کر نہ دیکھنا ورنہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ میں بہت ڈر گئی کہ یہ کیسا خط تھا۔ کون جانتا تھا کہ میں دل میں بہت بڑی خواہش رکھ کر بیٹھی ہوں۔ اس خواہش سے ہی تو میری پوری زندگی کا دار و مدار تھا، میری خوشیاں، میری عزت۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس ڈبے کو سونے سے پہلے تکیے کے پاس رکھ لیا کروں گی۔ ظاہر ہے یہ ڈبہ کوئی کرامتی ہی تھا۔ میرے کمرے کے دروازے پر ہر روز دستک ہونا اور صحن میں کسی کا موجود نہ ہونا، پھر یہ ڈبہ پڑا ہونا۔ میں نے اس ڈبے کو ڈرتے ڈرتے اپنے سراہنے کے پاس رکھ لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ نہ جانے میری رات کیسی گزرے گی، مگر سب کچھ اچھا ہو گیا۔ میں ساری رات بڑی پرسکون سی سوئی۔ صبح اٹھ کر میں نے وہ دودھ والا ڈبہ چھپا دیا کہ اسے دیکھ کر میری نند اور ساس طرح طرح کے سوال کریں گی۔ میں بھی گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ علی کی کال آ گئی۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی کہ اگر علی نے گھر واپسی کی بات کر دی تو میں کیا کروں گی؟ ان کی ہوتی ہوتی میں دودھ والا ڈبہ اپنے پاس رکھ نہیں پاؤں گی، پھر آگے کیا ہوگا؟ میری تو زندگی کی سب سے بڑی خواہش دھری کی دھری رہ جائے گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے علی کی کال اٹھا لی۔ اس سے میرے بدترین خدشات کی تصدیق کر دی۔ وہ بولے، آج میں گھر واپس آ جاؤں گا۔ میں رات پر تمہاری ٹینشن میں سو بھی نہ پایا۔
मैं एकदम से बौखला कर बोली, अली, अभी आप वापस मत आइएगा, मुश्किल में ही अपने काम आते हैं। आप इस वक्त अपना दामन इनसे छुड़वा लें तो वो आपके मुतालिक क्या सोचेंगे। अली भी परेशान आवाज में बोला, मैं तो यहाँ आकर फंस गया हूँ, लेकिन तुम भी ठीक कहती हो, मुझे भी कुछ रोज यहाँ ठहरना चाहिए। एक तरफ तो मैंने सुख का सांस लिया और दूसरी तरफ मेरी आंखों से आंसू टपक गए। किस्मत मेरे और अली के दरमियान जुदाई क्यों लिख रही थी। मैंने और अली ने 2 हफ्ते कबल ही पसंद की शादी की, जिस पर मेरी सास और नंद साजदा को एहतराज था। अली शादी के बाद 2 दिन मेरे पास रहे, फिर मेरी सास के भाई का इंतकाल हो गया और उन्होंने खुद भाई के जनाजे पर जाने की बजाय अली को भेज दिया। मेरी सास का भाई दूर दराज किसी गांव में रहता था, इसलिए इसने कह दिया कि वो खुद इतना सफर नहीं कर सकती। अली ने एहतजाज किया कि मैं कैसे अपनी 2 दिन की दुल्हन को छोड़कर जा सकता हूँ। मेरी सास ने आओ देखा न ताओ बैठकर रोने लगी कि आजकल की औलाद नाफरमान है। मैंने अली को समझाया कि अपनी माँ का कहा मान लें, लेकिन जल्द आने की कोशिश कीजिएगा, मगर अब तो हालात ही अजीब हो गए। अली 2 हफ्तों से वहां फंसे हुए थे। वो जब इस गांव से निकलने की कोशिश करते तो अली की नानी इनसे गले लगकर रोने लग जाती कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे तुमसे अपने मरहूम बेटे की खुशबू आती है। अब अली इतने कड़ियल दिल तो थे नहीं कि इनकी बात ही मानते। अब अली इतने सख्त दिल तो थे नहीं कि इनकी बात ना मानते, वो फिर से रुक जाते। अब तो मैं भी इनकी जुदाई से कमला कर रह गई, लेकिन अब मैं मजबूर थी, क्योंकि दूध वाला डब्बा जो मैंने सराहने रख कर सोना था होता। अगले दिन हमारे घर में मामूल से हटकर चहल पहल थी। मैंने एक 2 बार सास से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे टोक दिया कि तुम अपने काम से काम रखो, हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी मत दो। मैं भी चुप हो गई। फिर शाम के वक्त अचानक ही मेरी सास मेरे कमरे में आई। वो खूब शेर व शक्र हो रही थी। वो बोली, अलमारी से अपना कोई बेहतरीन सूट निकाल कर पहन लो, मेरी कुछ रिश्तेदार खवातीन आने वाली हैं, इन पर तुम्हारा मुतासर अच्छा पड़ना चाहिए। मैंने हाँ में सर हिला दिया और खुशी खुशी अपना सबसे बेहतरीन लिबास निकाल कर पहन लिया। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि मेरी सास मुझे अपनी बहू के तौर पर सबके साथ मुतारफ करवा रही थी। शाम हुई तो इसकी रिश्तेदार खवातीन आ गईं। मैंने लोगों की खूब आवभगत की, वो भी मुझसे बड़ी मुतासर हो चुकी थी। मेरी सास के सामने मेरी तारीफों के पुल बांधती जा रही थी। मेरा खुशी से बुरा हाल हो गया। इन खवातीन के जाने के बाद मेरी सास मुझसे नरम पड़ चुकी थी। अब वो मेरा ख्याल रखने लग गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि सब जरूर इस दूध वाले डब्बे की करामत से हो रहा है। शाम हुई तो अली का फिर से फोन आ गया। वो आने की बात करते तो मैं इनको एहसास दिलाती, मैं तो सारी जिंदगी ही आपके साथ रहूंगी। चंद दिन अगर आप अपने रिश्तेदारों के नाम कर देंगे तो इसमें हर्ज ही क्या है। अली भी बस हूं हाँ करके रह जाते। रात को सोने से पहले मैं दूध वाला डब्बा अपने पास रखना बिल्कुल भी ना भूलती। अगले दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास और नंद सर जोड़कर बैठे कोई राजो न्याज करती हैं, मगर जैसे इनकी नजर मुझ पर पड़ती तो फौरन ही चुप कर जाती। मैं ये सोचकर चुप कर जाती कि माँ और बेटी की आपस की कोई बात होगी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये दोनों तो मेरे लिए कड़ा खोद कर बैठी हैं। सब मामूल के मुताबिक चल रहा था, जब अतवार के रोज मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मैं अपनी सास और नंद की गनसुनी में लगी हुई थी जब मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। फिर बोली, मैंने छत पर कपड़े सूखने के लिए डाले हुए हैं, वो तो ला दो। मेरा एक सूट कमरे में भी पड़ा है, वो भी ले आना। मैंने हाँ में सर हिलाकर ऊपर चली गई। मेरी नंद के कपड़े भी काफी तारों पर लटके हुए थे। मुझे गुस्सा आया कि अपनी बेटी के काम भी मुझसे करवाती है। मैंने सोचा कि पहले कमरे वाला सूट निकालूं, फिर छत पर जाकर बाकी कपड़े उतारूंगी। मैं कमरे में गई और सास का सूट उठाकर मुड़ने ही लगी जब मुझे अचानक से दरवाजा बंद करने की आवाज आई। मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। मैं जल्दी से मुड़ी तो मुझ पर यह राज अफशा हुआ कि कोई मुझे बाहर से कुंडी लगाकर कमरे में बंद कर गया। मेरे जहन में अचानक ही धमाका हुआ कि हो न हो इसी फर्द का काम है जो हर रोज मेरे कमरे का दरवाजा बजाकर भागता था। मैं इस चीज को अचानक देखकर रोने लगी। मैं जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देती रही कि मेरी सास या नंद को खबर हो जाए कि मैं छत पर हूँ और मुझे इस कैद से छुटकारा ले जाएं, मगर उन्हें शायद कानों में रुई ठोंस ली थी या छत की आवाज नीचे नहीं जा रही थी। जो कोई भी मेरी मदद को ना आया, दस्तक दे देकर मेरी हथेलियां सुन हो चुकी थी। मैं थक हार कर बैठ गई। मुझे छत पर आए हुए 2 घंटे हो चुके थे। मैं तो ये सोचकर हलकान होती जा रही थी कि न जाने नीचे मेरी सास और नंद ने क्या क़यामत बर्पा कर रखी होगी। क्या खबर, अब तक उन्होंने अली को फोन करके मेरी गुमशुदगी के मुतालिक बता भी दिया होगा। मैं रोने लगी कि मैं घर वालों को अपनी बेगुनाही का यकीन कैसे दिलाऊंगी। मगरिब की अजान होने लगी। मैंने फरियाद की कि ऐ खुदा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तू ही मुझे बदनामी से बचा। कुछ दुआएं लम्हों में कबूल हो जाती हैं, मेरी ये दुआ भी कबूल होगी। अचानक ही मुझे कमरे की कुंडी खुलने की आवाज आई। सामने देखा तो मेरी सास खड़ी थी। मैं रोते हुए इनके गले लग गई। मेरी सास मुझे देखकर हैरान रह गई और बोली, तुझे किसने बंद कर दिया? मैंने इनको बताया कि मैं कमरे से आपके कपड़े लेने आई तो पता नहीं किसी ने कुंडी लगा दी। मेरी सास ने ये बात सुनकर सर पीट लिया और बोली,
شاید یہ کام کرنے والی فاخرہ ہو۔ فاخرہ اتوار کے اتوار ہمارے گھر کام کرنے آتی۔ میری ساس نے مجھے گلے سے لگا کر پیار کیا اور بولی، کوئی بات نہیں بیٹی، کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دونوں نیچے آئے تو مجھے کہیں بھی اپنی نند نظر نہ آئی۔ میں بولی، امی ساجدہ کدھر ہے؟ تو میری ساس بولنے لگی، اس کی تو آج شادی ہو گئی، بارات تھی اس کی، تبھی تو میرا دھیان تمہاری طرف نہ گیا کہ تم گھر میں نظر نہیں آ رہی۔ میں ساس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں بولی، امی آپ علی کا تو انتظار کر لیتی۔ امی بھی رونے لگی۔ وہ بولی، تم تو جانتی ہو کہ ساجدہ بیوہ ہے، میرے لیے یہ بڑی غنیمت تھی کہ اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ ان کے گھر والوں نے جھٹ پٹ شادی کی بات کی تو میں نے انکار نہ کر سکی۔ میں تو ساجدہ کے بارے میں سوچ سوچ کر گلتی جا رہی تھی کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا۔ چلو شکر ہے کہ میں اس کے فرض سے سبق دوش ہو گئی۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ پھر میری ساس نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ میں شادی کی بات علی کو نہ بتاؤں۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ غصہ کرے گا، اس سے وہ اس کے روبرو بیٹھ کر بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں علی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ وہ میری شکر گزار تھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے لیے یہ بات بھی کسی غنیمت سے کم نہیں تھی کہ میری ساس نے میری غیر موجودگی پر آسمان سر پر نہ اٹھایا۔ میں اپنے سرانے کے پاس دودھ والا ڈبہ رکھ کر سو گئی۔ اگلے دن صبح صبح مجھے سین سے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور جلدی سے باہر کی جانب بھاگی۔ سین کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری ساس اور نند ایک دوسرے سے گلے مل کر رو رہی تھی۔ میں بھاگ کر اپنی ساس کے پاس گئی اور بولی، علی تو ٹھیک ہے نا؟ میری نند ایک دم سے دھاڑ کر بولی، ہاں ٹھیک ہے تمہارا شوہر، اب جاؤ یہاں سے۔ میں اپنا سا منہ لے کر کمرے میں آ گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد میری نند واپس چلی گئی۔ میں ساس کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ ساجدہ کو کیا ہوا، وہ کیوں رو رہی تھی۔ میری ساس بولی کہ ساجدہ کو گھر یاد آ رہا تھا اس لیے آئی تھی۔ یہ کافی نامعقول بات تھی۔ ساجدہ تھی تو بچی نہیں جو اتنی سی بات پر یوں تھاڑے مار مار کر روتی۔ خیر میں نے کندھے اچکا دیے کہ مجھے نہیں بتانا چاہتی تو کچھ نہ بتائیں۔ میں اب کافی خوش تھی کہ چلو بیوہ نند سے تو جان چھوٹی، ساس بھی کافی اچھی ہو گئی تھی۔ اب بس مجھے علی کا انتظار تھا، مگر میں اپنے روشن مستقبل کے لیے مہینہ بھر ان کی جدائی قبول کرنے کو تیار تھی۔ گھنٹہ بھر ہی ہوا تھا کہ علی کا فون آ گیا۔ وہ آنے کی بات کر رہے تھے مگر میں ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ پھر انہوں نے ہفتے انداز میں کہا، میں آج شام کی بس سے گھر پہنچ جاؤں گا۔ اب مجھے جان کے لالے پڑ گئے۔ مجھ سے کچھ اور نہ بن پڑا تو جھٹ سے بولی، علی آپ کو میری جان کی قسم آج مت آئیے گا۔ علی ایک ہی دم غصے میں آ گئے۔ وہ بولے، لگتا ہے تمہارا دل مجھ سے بھر گیا، اکیلا رہنا چاہتی ہو تو بتا دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں رو رو کر اپنا حال برا کر لیا۔ میں سارا دن اپنی سانس چھپ چھپ کر روتی رہی۔ رات ہو گئی تو میں نے دودھ والا ڈبہ اٹھا کر اپنے سرہانے رکھ لیا۔ اس دودھ والے ڈبے کو دیکھ کر مجھے ذرا سا دلاسا ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ جیسے ہی 30 دن پورے ہوئے سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ میں اپنے بہترین مستقبل کے لیے دعا کرتی کرتی سو گئی۔ اگلے دن گھر میں پھیلی اداسی مجھے بے چین کی ہوئی تھی، مگر یہ بے چینی میں نے اپنی ساس میں بھی دیکھی۔ وہ آخر معمول سے ہٹ کر چل پھر رہی تھی، بار بار فون کرتی، کبھی چھت پر جاتی تو کبھی محلے میں چلی جاتی۔ مجھے اپنی ساس سے ڈر لگنے لگا، نہ جانے آج وہ کیا منصوبہ بنائے بیٹھی تھی، کیونکہ پچھلی بار جب اس طرح عجیب حرکتیں کر رہی تھی اس دن انہوں نے ساجدہ کا نکاح کر کے رخصت کر دیا۔ میں اپنی ساس پر بڑی گہری نگاہیں رکھی ہوئی تھی۔ پھر دوپہر کے کھانے کے وقت ساجدہ بھی آ گئی۔ اب تو میری شک پر گہری مہر لگ گئی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب دن بڑا پرسکون سا گزر گیا۔ ساجدہ ماں کے ساتھ دکھ سکھ کرتی رہی اور میں اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ رات ہوئی، ساس نے کہا کہ ساجدہ کے لیے بھی بستر لگا دینا، وہ بھی آج رات یہیں رکے گی۔ میں ساجدہ کا بستر لگا کر اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ میں نے دودھ والا ڈبہ اٹھا کر اپنے سرہانے کے پاس رکھ لیا۔ میں نے علی کے متعلق سوچتے سوچتے سو گئی۔ آدھی رات ہی گزری تھی جب میری آنکھ کسی کی دلدار چیخ سے کھل اٹھی۔ یہ آواز مجھے بہت قریب سے سنائی دی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے ہی علی بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں دودھ والا ڈبہ پکڑا ہوا تھا اور وہ درد سے دوہرا ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی میری نگاہ علی کے پاؤں کے پاس سے گزرتی ہوئی سانپ پر پڑی۔ میں بھی چیخلے چلانے لگی اور اپنی ساس اور نند کو آواز دینے لگی۔ میں علی کو سنبھالے ہوئی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے میری ساس اور نند گھوڑے گدے بیچ کر سوئی ہوئی تھی۔ میں علی کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر یوں ہی ان کے کمرے میں گئی تو میری نظر جاگی ہوئی ساس اور نند پر پڑی۔ کیا بات تھی کہ وہ میری چیخ سن کر بھی میری مدد کو نہ آئی۔ میں روتی ہوئی بولی کہ علی کو سانپ نے ڈس لیا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ میری بات سن کر میری ساس کے چہرے پر سے ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ ہم نے ایمبولینس کو بلایا اور ایمرجنسی میں علی کو اسپتال لے گئے۔ میری ساس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا، نہ جانے وہ خود کو کیوں کوسنے جا رہی تھی۔ ساری رات کی محنت کے بعد صبح ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ علی کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ ہم تینوں علی سے ملنے کے لیے بھاگی۔ مجھے دیکھ کر علی نے سب سے پہلا سوال جو پوچھا وہ یہ تھا کہ وہ دودھ والا ڈبہ کہاں سے آیا۔ میری ساس روتی ہوئی بولی، علی مجھے معاف کر دو، یہ سب میرا کیا دھرا ہے۔
مجھے اول روز سے ہی تمہاری دلہن پسند نہ تھی، میں اسے گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ تمہیں میں نے اپنی ماں کے گھر بھیج دیا۔ میں ہر روز امی کو فون کر کے کہتی کہ وہ تمہیں زبردستی ہی روک لیں اور واپس نہ آنے دیں۔ یہاں میں تمہاری بیوی کو ڈراتی رہی تاکہ تمہارے آنے سے پہلے ہی گھر چھوڑ کر بھاگ جائے۔ میں ہر رات اس کے دروازے پر دستک دیتی۔ ایک روز میں نے دودھ والا ڈبہ اٹھا کر کمرے کے باہر رکھ دیا اور پاس ہی خط بھی رکھ دیا کہ یہ ڈبہ بڑا کرامتی ہے، اس کو سرہانے کے پاس رکھنے سے ہر مراد پوری ہوگی۔ تمہاری بیوی نے وہ ڈبہ اٹھا لیا اور اپنے سرہانے کے پاس رکھنے لگی۔ اب میری جگہ تمہاری خود کی بیوی تمہیں گھر آنے سے روکنے لگی۔ تمہاری غیر موجودگی میں نے رشتے والی عورتوں کو بھیجا، وہ اسے پسند کر گئی تو دھوکے سے نام لے کر ساجدہ کو رخصت کر دیا۔ جس دن ساجدہ کی بارات تھی میں نے ہما کو چھت والے کمرے میں بہانے سے بند کر دیا۔ اس دھوکہ دہی سے ساجدہ کا گھر تو بس گیا، مگر اس کے شوہر نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ہما کو پسند کرنے لگا تھا۔ میں نے ہما کی جو تصویر رشتے والی آنٹی کو دی تھی، ساجدہ کا شوہر اس تصویر کو دیکھ کر ساجدہ پر تشدد کرتا اور اسے گھر سے نکال دیتا، مگر میں ساجدہ کو سمجھا بجھا کر گھر واپس بھیج دیتی۔ ہما کے لیے میری نفرت مزید بڑھ گئی۔ میں نے سوچا اگر ہما مر جائے گی تو میری بیٹی کا گھر بس جائے گا، اس سے میں نے اس دودھ کے ڈبے میں سانپ ڈال دیا اور اس کا ڈھکن آدھا کھلا چھوڑ دیا۔ مجھے امید تھی کہ وہ رات اسے ڈس لے گا، مگر میری ہر تدبیر الٹی پڑ گئی۔ تم جب زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ تمہیں نئی زندگی بخش دے۔ تو میں اپنا گناہ اپنے منہ سے تمہیں بتاؤں گی۔ اتنا کہہ کر میری ساس نے علی سے معافی مانگی، پھر میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ میں نے اللہ پر بھروسہ رکھ کر وہ دودھ والا ڈبہ اپنے پاس رکھا۔ 30 دن سے پہلے ہی اللہ نے میرے تمام مسائل حل کر دیے۔ میرا شوہر میرے پاس واپس لوٹ آیا۔ میری ساس نے اپنے کیے کی معافی مانگ لی۔ نند کا گھر بھی بس گیا۔ میں یہ سوچ کر مسکرا دی، انسان کی مکر اور چال اللہ پاک کے منصوبے کے آگے فیل ہو جاتی ہے۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایسی نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔